نعت خوانان ذی احترام، مہمانان گرامی، معززین شرکاء محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ آج کی محفل تعزیتی محفل ہے۔ یہ نہ کانفرنس ہے نہ جلسہ ہے، تعزیتی محفل ہے۔ اس محفل میں اور اس محفل کا تقاضا یہ ہے کہ جس ہستی کے لیے اس محفل کو منعقد کیا گیا بس انہیں کی بات کرو اور اجازت دو۔ حضرات محترم، ہم آج اپنے انتہائی محبوب، انتہائی عزت، احترام اور محبت کے لائق فاضل جلیل، عالم نبی، سرمایہ اہل سنت، شاہ سوار میدان خطابت، آسمان تکلم کے نیر تاباں، عاشق رسول، محب صحابہ و اہل بیت، حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بلا مبالغہ میں نے تو چونکہ مفتی صاحب کے ساتھ کم از کم 30 سال سے زیادہ عرصہ گزارا اور ہماری آپس میں بے حد محبت تھی۔ تمام صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہماری آنکھوں کا نور اور سروں کا تاج ہے۔ مفتی صاحب کی ایک امتیازی شان تھی۔ مجھے اگر کسی بندے کا خطاب متاثر کرتا تھا تو وہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، جن نے کبھی من گھڑت بات نہیں کی، کمزور بات نہیں کی، اور میرا یقین کامل ہے اور حقیقت ہے کہ مفتی صاحب جنت کے اعلیٰ باغ میں جلوہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، علی علی کرتے ہوئے انہیں موت آئی، علی علی کرتے ہوئے۔ اور چونکہ وہ سادات کا بے حد احترام فرماتے تھے، سادات کے آستانے پر ہی ان کے آخری لمحات گزرے، سبحان اللہ، اور سادات نے ہی ان کے تابوت کو اٹھا کر قبر میں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان بھی کہتا ہے اور یقین بھی ہے، مفتی صاحب صحیح العقیدہ تھے، مومن کامل تھے اور بہترین پرہیزگار تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کبھی مفتی صاحب کو غیر محرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ مجھ سے قسم بھی اگر لیں تو میں قسم دینے کے لیے، بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جبے بھی ہوتے ہیں، کبے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ، مگر میں نے مفتی صاحب کو نہیں دیکھا کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے۔ یہ ہے حیا، اور الحیاء من الایمان، حیا والا ہی تو مومن ہے۔ حضرات محترم، ان کے خطابات موجود ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شان بیان کی کہ میرا خیال ہے آج تک کسی خطیب نے اس طرح شان نہیں بیان۔ ان کی اہل بیت اطہار کے قصیدے پڑھے اور قرآن و حدیث کا دامن تھام۔ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی کہتے ہیں یا رافضیوں کی طرح آواز آئی، نہیں، قرآن و حدیث سے اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان کی، صحابہ کرام کی ناموس کا پہرا دیا۔ ان کے آخری خطابات میں آپ
عظمت صحابہ سن کے دیکھیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان نامراد لوگوں پر جو خود سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے مفتی صاحب کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن بندہ دنیا چھوڑ جائے کوئی بھی ہے اس کے خلاف بات نہ کرو. لیکن عجیب کیفیت ہے کہ جو خود کانے ہیں دوسروں کو کانا بنا رہے ہیں. جناب بندہ اب اس دور پر فتن میں ہر طرف فتنے موجود ہیں. ہم آج صرف اہل سنت و جماعت کہیں تو اس پر اکتفا نہیں ہوتا، ساتھ صحیح العقیدہ بھی کہنا پڑے گا. جناب وہ سنی ہے جس کو علی کا ذکر پسند نہ ہے. مجھے آپ بتائیں بھی سنی ہے وہ؟ اور علی کی محبت کا نام تو ایمان ہے. بے شک. اور حقیقتاً میرا ایمان ہے خلفائے راشدین بھی محب علی ہیں. بے شک. کیونکہ علی کی محبت جس کے دل میں نہیں، اور محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکر، جو کسی شے سے محبت کرتے اکثر اسی کا ذکر کرتے ہیں. بے شک. علی پاک نے تو ہمیں حق سکھایا. علی پاک صدیق اکبر کے مقتدی بنے، علی پاک فاروق اعظم کے مقتدی بنے، علی پاک عثمان غنی کے مقتدی بنے، ان کی خلافتوں کی تصدیق فرمائی. ہم نے اپنے پیر کو جہاں دیکھا ہم وہیں قربان ہو. سبحان اللہ. یہ ہمارا صحیح عقیدہ ہے. جس پر صحابیت کی تعریف صادق آئے گی ہم اس پر جان نثار کرنے کے لیے تیار، اور وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے. یوں ہی خواہ تہمت لگانی کسی پر کہ جی یہ ہے، یہ جنہوں نے جنازہ پڑھا مفتی صاحب کا ان کے نکاح ٹوٹ گئے. میں یقیناً کہتا ہوں کہ تمہارے نکاح ٹوٹ گئے ہیں، بے شک. کیونکہ جو کچھ تم نے بکواس کی ہے وہ مفتی صاحب پر صادق نہیں آتی، اور جب وہ ان پر صادق نہیں آتی تو پھر رجوع تمہاری طرف ہے. لوٹ گئی، کہنے والے کافر بن گئے، نکاح ٹوٹ گئے، حرام کھا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں. مفتی صاحب کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا ہے، ان کی قبر بھی جنت کا باغ ہے، اور اللہ کی قسم میرے آقا کی رحمت ان پر برسی ہے اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. شاہ صاحب. اتنا تعصب، جنازے کی چارپائی کو آ کر پاؤں لگانے، ٹھوکنے لگانے. یہ ہیں تمہارے بابے، یہ ہیں تمہارے ولی، یہ ہیں تمہارے علماء. عالم کسی مرنے والے کے موت کے بعد عالم کا علم یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اس کی گستاخی کرو. اتنا تعصب پیدا ہو گیا. مفتی صاحب قبلہ نے یہ حدیث بیان کر دی کہ اگر پوری مخلوق محبت علی پر جمع ہو جاتی، یہ حدیث بیان کی، تو اللہ تعالی جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. بڑے مولوی پھڑکے تڑکے علی کے لیے اتنی شان بیان کر دی. اب تمہارا تڑپنا پھڑکنا، بکواسیں کرنا، خباستوں کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر بغض علی ہے، اور جس کے اندر بغض علی ہے وہ کتا جہنمی ہے، جنتی نہیں ہو سکتا. وہ منافق ہے، مومن نہیں ہو سکتا. بے شک. بے شک. انہوں نے تو پھر کتاب بھی اٹھا کر دکھائی، مسند الفردوس کتاب کھول کے دکھائی کہ ملا کچھ ہوش کر، تو تمام احادیث تیرے احاطے میں نہیں ہیں، تیرا علم ناقص ہے. میرے آقا کی احادیث کا سمندر جو ہے وہ تو بے کنار ہے. یہ کہنا جی یہ حدیث ہی نہیں، یہ نبی پاک پر بہتان ہے. بہتان لگانے والا جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم. میں نے کہا اگر حدیث نہیں، موضوع حدیث ہے
نبی پاک کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے بے شک وہ جہنمی ہے، مگر نبی پاک کی حدیث کے بارے جو یہ بکواس کرے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ حدیث نبی پاک کی، وہ کہنی حدیث ہی نہیں۔ تو حضرات محترم، مفتی صاحب قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، بے شک رات دن میرے آقا کا ذکر کرتے ہوئے، ان کے پیاروں کا ذکر کرتے ہوئے، ان کے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور جناب بندہ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور بتاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی اور آد و وظائف پڑھے، پھر علی پور سیدہ امیر ملت سرکار رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک پر پرزور خطاب کیا، بے شک پرزور خطاب، اور خطاب کرتے کرتے پھر علی 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 کے نعرے لگوائے۔ علی نے فرمایا بس اب تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کر لیا ہے، اب میں علی تیری قبر میں تیرے لیے بیٹھا ہوں، آ جا۔ حضرات محترم، چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، تعزیتی محافل کا خیال رکھا کرو، اسے کوئی دنیاوی طور پر نہ استعمال کیا کرو، کبھی تو اللہ کی رضا کے لیے بھی بندہ سب کچھ کر لے۔ یہ ہم نے جتنی عبادت کی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے اعلیٰ عبادت ہے، گفتگو ہوتی ہے اعلیٰ عبادت ہے، مگر یہ ہے کہ تلاوت ہو، نعت ہو یا تقریر، قبول اسی کی ہوتی ہے جس کا عقیدہ صحیح۔ اسی لیے تو ہے نا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھو پہلے۔ پتہ ہی نہیں ہے پڑھنے والوں کو، ایک بندہ پڑھ رہا ہے پھر دوسرا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ سے شروع کر دیتا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کیا کرو، کیونکہ اعوذ باللہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنا، شیطان پہ لعنت کرے پہلے، قرآن کی تلاوت کرے بعد۔ اور شیطان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے بندوں کے گستاخ کو کہتے ہیں، بے شک بے ادب کو کہتے ہیں، جو میرے نبی کے غلاموں کا بغض رکھتا ہے اپنے دل میں، وہ شیطان ہے۔ اس لیے شیطان کے پیروکار نہیں بننا، ہم نے عباد الرحمن کا پیروکار بننا۔ تو حضرات محترم، بڑے بڑے علماء جلوہ فرما ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مفتی صاحب کے صاحبزادے کو علوم کی دولت سے نوازے اور انہیں اپنے والد گرامی کا مظہر بنائے، اور وارث کامل تو بیٹا ہی ہوتا ہے، ان کے تمام کمالات کا وارث کامل بنائے، اور اللہ ان کو ہر بغض و حسد رکھنے والے سے محفوظ رکھے، شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے، اور ان کی خیر خواہی چاہنے والوں پر اللہ بے حد کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے